عزیزان محترم، سورہ مبارک الرحمن یہ بڑا ریکمنڈڈ سورہ ہے، بڑا ریکمنڈڈ سورہ. نام ہی رحمان ہے تو کتنا ریکمنڈڈ ہوگا. سورہ رحمان کا کئی چیزوں میں سورہ رحمان آتا ہے. ایون مرنے کے بعد بھی اگر کوئی اس کی لحد پہ جا کے سورہ رحمان پڑھے تو اس کا بے انتہا اجر ہے، بے انتہا اجر ہے. اور سورہ رحمان روز پڑھنے والا اس کے رزق کے دروازے کھل جاتے، اس کے گھر میں کرم پروردگار ہوتا، رحم پروردگار ہوتا. لیکن میں بار بار ایک بات بول رہا پہلی رمضان سے کہ ہم کو صرف اس کی مرضی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اب وہ ایک مرضی ایک لفظ ہے، اس میں ساری چیزیں آ گئی. آپ کی بیمار ہے تو آپ دعا کرتے کہ اللہ تیرا رحم چاہیے، تیرا کرم چاہیے. پریشان حال ہے تو اس کا رحم چاہیے، کرم چاہیے. تو سورہ رحمان ضرور تلاوت کرو، ایوری ڈے تلاوت کرو اور کثرت سے تلاوت کرو. اللہ اس سورے کو ایک حسین اور خوبصورت صورت بنا کے تمہاری لحد میں تم کو آخرت کے لیے بھیج دے گا. اتنا ثواب. اور رمضان میں ایک سورہ پڑھنے کا، ایک آیت پڑھنے کا، پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب. تو میں نے جیسے کل بھی کہا تھا کہ کثرت سے سورہ توحید کی تلاوت کرو. ابتدا میں ہی بتا دیتا کہ کل آپ نے اللہ کے رسول کو ہدیہ کیا. آج افطار مجھے بہت خوشی یہ ہو رہی کہ مسلسل میسیجز آ رہے کہ ہم سورہ توحید کی تلاوت کریں. تو میں تو ایک ذریعہ بن رہا، میں تو ایک میسیج دے رہا ہوں. میرا کام ہے صرف ذریعہ بن. آپ پڑھ رہے، اللہ آپ کی سورہ توحید کی برکت آپ کے گھروں میں نازل کرے. اور رمضان میں اتنی عادت ہو جائے کہ آپ سال بھر سورہ توحید پڑھتے رہے. اگر آپ 30 دن روز 11 مرتبہ پڑھ رہے صبح شام تو آپ خود سوچو ایک عادت بن جائے گی، ایک پریکٹس بن جائے گی. تو آپ کی زبان پہ یہ سورہ توحید آئے گا. اور کل میں نے اس کی فضیلت بتائی کہ مرنے کے بعد ملائکہ آتے ہیں تمہارے جنازے کی نماز پڑھنے. ہمارے پاس سعد بن معاذ کا واقعہ موجود ہے. دوسری چیز اس لیے بھی پڑھو کہ یہ اللہ کی مکمل وحدانیت کا اعلان کا بہت بڑی بات ہے. جیسا کثرت سے اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے، صرف اتنا لا الہ الا اللہ، یہ اتنا جلالی نام. 1,10,000 مرتبہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے، ایسا ہٹتے پڑھنے سامنے سے. لیکن کنڈیشن سے اپلائی، وہ بہت ضروری بات ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف لا الہ الا اللہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھ رہا اور اسی زبان سے لوگوں کی غیبت بھی کر رہا. لا الہ الا اللہ پڑھ رہا اور اسی زبان پہ میں رزق حرام بھی کھا رہا، تو کوئی فائدہ نہیں. ادروائز یہ اللہ کا عجیب نام ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے جو سب سے زیادہ ہمارا پورا بیس لا الہ الا اللہ کے اوپر. تو یہ بھی کثرت سے تلاوت کرو. لا الہ الا اللہ جتنی مرتبہ آپ چاہے پڑھو، 18 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، جتنی دفعہ چاہے. آج جو سورہ خلق کی آپ کو سورہ خلق، تو اس سورہ کی نظر آپ جو کریں گے، گفٹ جو کریں گے آج افطار کے وقت وہ کریں گے. عجیب ہے دوستو، یہ جو گفٹ ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. اب ویسے ہر گفٹ امپورٹنٹ ہے، کل اللہ کے رسول کو کہا. آج جو آپ کریں گے، کائنات کا مالک ابو الائمہ میرے مولا کو جو مشکل کشا ہے، اور ام المصائب میری مظلوم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ام الائمۃ المعصومین یا فاطمہ الزہرا. آج بی بی کی ایک تصویر بھی بتاؤں گا. یہ دو معصومین کو، مولا کو، شہزادی کونین کو آج آپ ہدیہ کرو. پڑھ رہے آپ 11 مرتبہ، لیکن گفٹ کس کو کر رہے کہ اللہ میں یہ مولا کو بولو کہ مولا میں نے یہ آپ کو تحفہ دیا ہے. اور شہزادی کونین کو بولو، مظلوم بی بی زہرا کو بولو میں نے آپ کو تحفہ دیا. ام الائمہ کو کرو اور ابو الائمہ کو کرو. سمجھ رہے؟ ابو الائمہ 11 اماموں کا باپ، ام الائمہ 11 اماموں کی ماں. دونوں کو یہ بول کے کرنا کہ آپ کو میں کر، اور مولا علی کو ایک اور نام سے یاد کرنا. یہ بہت عجیب بات ہے، بہت کم سنا ہوگا آپ نے. مولا کے کئی القاب ہیں، ابو الحسن ہیں، کئی القاب ہیں، لیکن امام علی کو ابو زینب بھی بولتے ہیں. اللہ اکبر. شہزادی زینب کا نام لے کے ان کے بابا کو ابو زینب. اگر روایتوں میں کہیں ابو زینب آئے تو مولا علی کی طرف اشارہ کیا گیا. تو ابو زینب بول کے آپ مولا کو ہدیہ کرو کہ آپ کو دونوں بیٹیوں کا واسطہ، بس باپ کے لیے بیٹی اور بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم جیسی بیٹی.
تمہارا افطار کے وقت تمہاری دعائیں جو تمہارے دل میں ہیں، جو تمہاری زبان پر، یہ رحمت کے عشرے میں ایک ایک لمحہ رحمت بن جائے اور مکمل تمہارے اوپر رحمت۔ آپ یقین کرو اگر آپ نے تھوڑا سی محنت کری تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رحمت کا عشرہ لٹرلی لندن میں رحمت بن جائے، کہ گھر میں رحمت بن جائے۔ ٹرائی کرو، ٹرائی کر کے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، صرف 11 مرتبہ سورہ خلق پڑھنا ہے۔ اب مولا علی علیہ السلام کو بی بی زہرا کو دیا کرنا، اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا رات کیسے گزر۔ لیکن میں بار بار ایک جملہ بولتا ہوں کہ کنڈیشنز اپلائی، کنڈیشنز اپلائی، اس کو کبھی نہیں بھولنا۔ یہ نہیں کہ عابد الرحمی نے کہا کہ یہ کرو، یہ کوئی جادو نہیں ہے کہ یہ کرو ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پیشنس رکھنا پڑتا، اس کے بعد وہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا کہ آپ اس کے بعد کیسے زندگی گزارو۔ آپ صرف یہ نہیں کہ زبان سے پڑھ لو جو کچھ ہو چاہے ہو جائے، 100% ہو سکتا، 100% ہو سکتا تمہارا سورہ خلق کمپلیٹ نہیں ہوتا، رحمت خدا آ سکتی۔ اللہ کی رحمت میں کوئی دیری ہے؟ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے رحمت کو برسے، اور اس نے یہ عشرہ رکھا ہی صرف رحمت کے لیے۔ اس نے کہا میرے بندے مانگ لے مجھ سے۔ افسوس یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے پاس ہے۔ میں یہ بات آپ کو روک کے ایک بات بولتا، غور سے سنو میرا جملہ۔ دوستوں، دوسروں کے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس 14 ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاء کیا اللہ۔ بول رہا ہے یار؟ 14 ہے اور اہل بیت نبوہ ہے، اس کے بعد پھر پریشان کیوں؟ دیکھیں امتحان الگ ہے، آزمائش الگ ہے، لیکن ہم ٹرائی نہیں کر رہے تو اللہ کیا کرے گا؟ اور یہ پڑھ کے، میں بار بار بول رہا، پڑھ کے مرحومین کو ضرور بخشنا۔ آپ دیر مت کرو، کھانا کھاتے ہوئے بھی بول سکتے ہیں آپ یہ بولو کہ اللہ میرا باپ، ماں، بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی، آپ جس کو چاہے، لیکن یہ ضرور محرومین کو یہ تحفہ دینا۔ معصومین کو دینے کے بعد یہ 11 سورہ قل اگر تم نے مرحومین کو آج دے دیا، تم سوچو 100,000 کو اگر تم نے کہا کہ کل مومنین و مومنات و محبان آل محمد، تو کیا ہوگا؟ اتنے لوگ تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ اللہ میرے پاس تو رحمت آ گئی، اب اس کے بعد بھی بھیج دے۔ یہ سورہ توحید تمہاری ڈیسٹینی بدل دے گا یہ ماہ رمضان میں۔ تو میری خواہش کہ جب میں ہوں اس پہ رمضان میں آپ کے سامنے، تو ٹیک سم تھنگ، ٹیک سم تھنگ۔ پھر نہیں بولنا کہ مولانا یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا۔ بابا ٹرائی کر کے دیکھو، میں آسان طریقہ دے رہا ہوں۔